جی کامران مرتضیٰ صاحب. ہماری بھی امینڈمنٹس ہیں اور اس میں احساس کی بنیاد پہ پرسپشن. آرڈر نمبر 18 سر. 18 جی. تو یہ اس میں سر پرمیشن چاہیے. 18 ہے سر. وی سینیٹرز مولانا عبد الغفور حیدری, مولانا عطاء الرحمان, مولوی فیض محمد صاحب اینڈ می سر بیگ ٹو موو فار لیو to introduce a bill further to amend the Transgender Persons Protection of Right Act 2018, the Transgender Persons Protection Right Amendment Bill to 2022, sir. ٹھیک ہے سر. Is it opposed, Honorable Minister Sahab? جی. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion میں سے آئے. سر میں ریفر کر کے آپ کو دیتا ہوں سر. جی حیدری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کہ آپ چیئرمین ہیں اس ہاؤس کے اور آپ سے یہ چیزیں گزرتی ہیں, ماضی میں بھی گزرتی رہی ہیں, اب بھی گزر رہی ہیں. تو ہمارے آئین میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک آئین سازی کی جائے گی یا نظریاتی کونسل, یہ ساری چیزیں موجود ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے ساری چیزیں. لیکن اس کے باوجود اس قسم کے بل آتے ہیں. اس سے پہلے ایک بل یہاں آیا تھا فیملی لاز میں ترمیم کی, تو وہ بھی ایک عجیب سا بل تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکریٹریٹ جو ہے نا, ان کو پہلے پرکھے دیکھے, اگر قرآن سنت کے منافی ہیں تو پھر وہیں سے ان کو ریجیکٹ کرے, اب ہاؤس میں لائیں. اور میں ابھی چونکہ سفر سے تازہ آیا ہوں تو پوری دنیا میں جو ہے نا ایک شور ہے, غوغا ہے کہ پاکستان میں کیا قانون سازی ہو رہی ہے. پھر میں نے آپ کو تکلیف دی, آپ سے رابطہ کیا, آپ نے بر وقت مجھے جواب دیا, پھر آپ کی اس گفتگو کو بھی میں نے آپ کی اجازت کے بغیر نشر بھی کیا. میں معذرت چاہتا ہوں. تو ان چیزوں کو ویسے دیکھنا چاہیے, کم از کم ہماری سیکریٹریٹ دیکھے اس کو کہ اگر ایک چیز قرآن و سنت کے منافی ہے تو اس کو ہم ہاؤس میں کیوں لاتے ہیں. بہت شکریہ. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. جی میں دیتا ہوں سر. آرڈر نمبر 19 جی کامران مرتضیٰ صاحب پیش کریں, پھر میں فیض محمد صاحب کی بات سنتا ہوں. سر وی مولانا عبد الغفور حیدری, عطاء الرحمان صاحب, مولوی فیض محمد صاحب and me sir beg to introduce the bill further to amend the Transgender Persons Protection of Right Act 2018, the Transgender Persons Protection of Right Amendment Bill 2022 sir. The bill as introduced stand referred to standing committee concerned. جی مولانا فیض محمد صاحب. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَآمُرَنَّهُمْ لَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. جناب چیئرمین, آج یہ مسئلہ پیش ہوا, پہلے بھی ہوا ہے, مشتاق صاحب نے بھی کئی بار اس پر بات کی ہے. اسلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے اس دین کو کامل کر دیا ہے. اسلام کے اندر اللہ پاک کے حقوق ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ملائکہ کے, انبیاء کے, انسان کی جان, مال, عزت, یہاں تک کہ حیوانوں کے حقوق ہیں, یہاں تک کہ درختوں کے حقوق ہیں, پتھروں کے حقوق ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا حق بیان نہ ہوا ہو. اب اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے, عام طور یہ مرد ہے اور عورت ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو مرد اور عورت کے دونوں کے اعضاء اس کے اندر ہوتے ہیں, تو اس کے مسائل میں حل ہیں, ہماری کتابوں کے اندر ہیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں. ان کے جان کی حفاظت کے وہی حقوق ہیں جو ایک مرد اور ایک عورت کے ہیں. ان کے عزت کے حفاظت کے وہی حقوق ہیں جو ایک مرد اور عورت کے عزت کا ہے.
اور یہاں تک کہ میراث میں بھی اس کے لیے شریعت نے حصہ رکھا ہے۔ ایک یہ ہے کہ چھوٹا ہے، اس میں علاماتیں رکھی ہیں، اگر مرد کی علامات ہیں اس میں تو مرد کہلائے گا، عورت کی علاماتیں ہیں عورت۔ اگر دونوں ہیں، مثلاً بیک وقت پیشاب آتا ہے دونوں عضووں سے، پتہ نہیں لگتا، تو بچپن کے بعد جب بالغ ہو، اگر اس کے اندر اعضاء جو بنے مردانہ ہے تو مرد کہلائے گا، چاہے وہ دوسرا عضو اس کے اندر ہے۔ اگر عورت والے زیادہ ہیں، اس کو مینتھلی شروع ہو گئی اور دوسری چیزیں جو ہیں، پھر وہ عورت حساب ہوگا۔ اور باپ مر جائے، ماں مر جائے، جو رشتہ دار مر جاتا ہے، جیسے دوسروں کا میراث میں حصہ حق ہے، اس کا بھی ہے، یہ برابر ہے اسلام کے اندر۔ اس کے لیے آدھا حصہ لڑکے کا، آدھا حصہ لڑکی کے میراث کا اس کو ملے گا۔ اس میں کوئی کلام نہیں ان کے حقوق کے متعلق۔ اب جو بحث ہے، مسئلہ یہ ہے ٹرانسجینڈر جس کو پیش کر کے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ یہ ہے کہ دل میں خیال آئے مرد ہے میں عورت ہوں، اپنا وضع کا ایسا بنائے اور اپنے کو عورت بنا لے، یا عورت ہے میں مرد ہو گئی ہوں اور مرد اپنے کو سمجھے، تو اس کے متعلق یورپ والوں نے، انہوں نے حقوق انسانیت کے حقوق، نسوان کے حقوق کے نام سے، دوسرے حقوق کے نام سے لوگوں کو عام چھوڑ دیا اس نے۔ لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے، جو مرد ہے شریعت میں وہ مرد حساب ہوگا، عورت ہے تو عورت ہے، اس کے احساسات پر نہیں ہوگا، ظاہری اعضاء پر اگر مرد ہے تو وہ مرد شمار کیا جائے گا۔ اور جناب چیئرمین اپنی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال، اللہ ان مردوں پر لعنت بھیجتا ہے جو اپنا وضع قطع عورتوں جیسا بنائیں۔ لعن اللہ المخنثین من الرجال، اپنا وزن، اپنے کپڑے، اپنے طریقے کو بدل کر عورتوں جیسا بنائے، حضور نے فرمایا اس پر لعنت ہو۔ والمترجلات من النساء، اور جو عورتیں اپنے کو مردوں جیسا بنائیں، مردانہ کپڑے پہنے، مردانہ اپنا نمونہ بنائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ اب ایسے مسئلے پر کہ ابھی جو بل پاس ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، اگر اس میں دیر ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ میں کہتا ہوں سینٹ کے جتنے بھی ممبر ہیں ان میں سے انشاءاللہ کوئی اس کے خلاف نہیں بولے گا، سب متفق ہوں گے کہ اس کو رد کیا جائے۔ ایک تو سینٹ ابھی رد کر لے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ کمیٹی میں بھیجے۔ یہ کمیٹی میں آلریڈی یہ بھی ادھر بھیج دیا سر۔ اور یہ جو ہے ایک ثلاثی مجرد والا اپنے کو اجوف والا بنا لے، اور اجوف والی اپنے کو ثلاثی مجرد والا بنا لے۔ اب ثلاثی مجرد اجوف کو نہیں سمجھیں گے، یعنی مرد اپنے کو عورت بنائے یا عورت اپنے کو مرد بنائے، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام کے خلاف ہے اور ہمارے آئین کے خلاف۔ مہربانی سے بہت۔ آرڈر نمبر 20 سر۔ سر میں بل لے لوں پھر آپ کو دیتا ہوں سر۔ سر میں اکٹھے پھر آپ جواب دیں، اور بھی میرے خیال میں بولیں گے اس پہ، پھر میں آپ کو دیتا ہوں ٹائم سر۔ تھینک یو سر۔ جی آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب، آرڈر نمبر 20 سر۔ شکریہ مسٹر چیئرمین۔ میں سینیٹر مشتاق احمد تحریک پیش کرتا ہوں کہ خنثی افراد کے تحفظ، ریلیف اور بحالی کے حقوق اور ان کی بہبود اور ان سے وابستہ امور و واقعات کو وضع کرنے کا بل خنثی افراد حقوق کا